یہاں انصاف نہیں ہے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ ہاسپٹل میں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ میں قطار میں کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ قطار میں کھڑا ہونا یہ ہمارے غریبوں کا کام ہے۔ چوک میں سرخ بتی جل جائے، ٹیکسی ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، غریب آدمی، سائیکل رکشے والا، ٹیکسی والا احترام کرتا ہے۔ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر سرخ بتی کا احترام نہیں کرتا ہے۔ تو چوٹی کے لوگوں، یہ ملک انہوں نے فتح کیا، ان کے باپ نے فتح کیا، یا یہ ملک ہم سب کا ہے؟ اس لیے یا تو ان کو انسان کا بچہ بننا پڑے گا، اور یا ان کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، یہاں زلزلہ آیا، جماعت اسلامی کے کارکن، سیلاب آیا، جماعت اسلامی کے کارکن حاضر تھے، کرونا وائرس کی وبا، جماعت اسلامی کے کارکن حاضر تھے۔ ہر مصیبت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں جتنے بھی سیلاب کے متاثرین ہیں، جب تک آپ کا گھر دوبارہ نہ بن جائے میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس دن ہم چاہتا ہوں، میں تمہارے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس تانا کو، پٹواری کو تمہاری خدمت کے لیے بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں جس اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں آپ کو اپنا حق ملے۔ خدا کی قسم، کوئی آپ کو حق نہیں دے سکتا اللہ کے نظام کے علاوہ۔ کون سے نظام کے علاوہ؟ اللہ کے نظام کے علاوہ۔ اللہ کا نظام آئے گا، آپ وقت کے خلیفہ حکمران سے بھی پوچھیں گے کہ ہمیں تو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو کیسے دو چادر ملے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ان کو بھی سزا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے غلطی کی، مدینہ کے بڑے بازار میں ان کو کڑا کر کے ان کو سزا دی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلامی حکومت میں ایک حکمران کا بیٹا اور غریب کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خدا کے بندو، میں خود خیبر پختونخوا میں 2 بار سینئر منسٹر، وزیر خزانہ رہا ہوں خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ آج 10 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس صوبے پر 1000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے، 1000 ارب کا قرضہ۔ اس صوبے کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا، کرپشن فری صوبہ بنایا تھا، سودی نظام کا خاتمہ کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد وہ ساری ترقی ختم ہو گئی اور دوبارہ قرضوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میرے دوستو، نام اسحاق ڈار ہو، نام شوکت ترین ہو، نام اسد عمر ہو، نام حفیظ شیخ ہو، نام پی ٹی آئی ہو، نام مسلم لیگ ہو، یہ سب کے سب امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ کس کے غلام ہیں؟ یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ تو ان امریکہ کے غلاموں کو شکست دینے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے بھائیوں، اگر اس ملک میں آئے گی جماعت اسلامی کی حکومت، اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور کوئی آپشن ہے عوام کے ساتھ، سارے ایکسپوز ہو گئے، سب کے چہرے عیان ہو گئے، سب کی چوریاں بچے بچے کو پتہ چلا ہے۔ کسی نے گڑی چوری کی یا نہیں کی؟ کسی نے گڑی چوری کی، کسی نے ہار، کسی نے موٹر، سب چوری میں ملوث ہے۔ تو اب کس کی باری؟ اب جماعت اسلامی کی باری، جماعت اسلامی کی باری اور حکومت ہوگی۔ تو سن لو،
حکم چلے گا اللہ کا. کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا. شریعت چلے گی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے. عدل اور انصاف کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے. یہ جتنے بنجر زمینیں ہیں انشاءاللہ سن لو، چوٹی کے لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو. شیخ صاحب سن رہے ہیں، ہمارا آپ بھی سن رہے ہیں، حفیظ صاحب سن لے. جتنی یہ بنجر زمینیں پڑی ہیں انشاءاللہ تمام بنجر زمینوں کو ہم نوجوانوں میں تقسیم کریں گے. یہ آپ کی ہے، یہاں آپ نے رہنا ہے. یہ لندن میں رہنے والوں کا نہیں ہے، یہ کینیڈا میں رہنے والوں کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. اور صرف زمین نہیں دوں گا، کھاد بھی دوں گا، بیج بھی دوں گا اور ٹریکٹر بھی دوں گا. پھر محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے ملک کو سرسبز اور کلین اور گرین بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ میرے دوستو، بزرگ لوگ موجود ہیں، بزرگ لوگ موجود ہیں. ہر 70 سال کی بوڑھے مرد اور مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی سن لے. ہر 70 سال کے بوڑھی عورت کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے، بے روزگاری الاؤنس انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ خاندان پر بوجھ نہ رہے. نوجوانوں سن لو، ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملنے تک ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے. جب تک روزگار نہ ملے اس وقت بے روزگاری الاؤنس دینا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا. آپ کو پتا ہے میری کتنی تنخواہ تھی؟ پتہ نہیں ہے. میں نے خود اپنے لیے تنخواہ مقرر کیا تھا اور میں فائنانس منسٹر تھا. تمام وزراء کے لیے بھی تنخواہ مقرر کی تھی. میں 18,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا. 18,000. ہماری حکومت میں ایک وزیر اتنا ہی تنخواہ لے گا جتنا تنخواہ پرائمری اسکول کا ایک استاد لیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ یہ شہنشاہ نہیں ہے، یہ عوام کا خادم ہے. یہ جو الاؤنسز ہے کہ ہلتا ہے تو پیسہ، پیٹرول خرچ کرتا ہے تو عوام کا. حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں جو کینٹین ہے اس وقت پاکستان میں سب سے سستا کھانا پتہ ہے کہاں ملتا ہے؟ سب سے سستا کھانا چوٹی کے لوگوں قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں